آپ کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جن کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہوئی، جس میں آپ کی پاک دامنی الزام لگا تھا تو اللہ نے 18 آیتوں میں پاک دامنی بیان کی۔ دیکھیں وہ عائشہ جس پر بھی الزام لگا، حضرت سیدہ مریم پہ الزام لگا تو جواب کس نے دیا؟ جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے ان سے دلوایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے دی اور میں نبی بنایا گیا، نبی بن کے آیا ہوں۔ اور جواب انہوں نے دیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو جواب کس نے دیا؟ قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دے دی۔ تفسیروں میں لکھا ہے وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، اس نے گواہی دے دی۔ تو میرے بھائی جب الزام لگا تیرے میرے لجپال نبی کی بیوی پر تو جواب میرے نبی نے نہیں دیا، جواب سیدہ عائشہ نے نہیں دیا، جواب کسی صحابی نے نہیں دیا، میرے نبی کی بیوی پر الزام لگا، جواب پروردگار نے دیا۔ یہ ہے شان سیدہ عائشہ کی۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم دوسری عورتوں جیسی، کوئی عورت تم جیسی نہیں، تم کسی عورت جیسی نہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا وہ جس نبی کے نکاح میں آنے والی عورت دوسری عورتوں جیسی نہیں، وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے ہو گئے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی سب بیویوں میں سے یہ واحد بیوی ہے جو کنواری میرے نبی کے نکاح میں آئی۔ یہ کنواری تھی بالکل جب میرے آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ سے تھا۔ اتنا پیار تھا، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ، عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں کہا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگرچہ صحیح ابن حبان میں بھی حدیث ہے یہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اللہم اغفر لعائشہ تھا، یا اللہ عائشہ کو بخش دے، اس کی ظاہری باطنی تمام غلطیاں معاف کر دے، ظاہری غلطیاں بھی معاف کر دے، باطنی معاف کر دے، پچھلی بھی معاف کر دے، آئندہ بھی معاف کر دے۔ جب یہ دعا مانگی نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے زمین پر گر گئیں۔ ان کا سر انور میرے آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں آ گیا۔ فرمایا پیاری عائشہ اتنی خوش ہوئی؟ یا رسول اللہ خوش نہ ہوں، اتنی اعلیٰ دعا مانگی آپ نے میرے لیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ تو وہ دعا ہے جو ہر نماز میں اپنے ساری امت کے لیے مانگتا ہوں۔ ارے امتی تو کتنا بدبخت ہے، تمہیں نبی علیہ السلام کے معاملے میں دلچسپی نہیں، اعلان ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ ہوگا، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اور میرے نبی ہر نماز میں تیرے لیے دعا مانگتے تھے، ہر نماز میں، صرف نماز میں نہیں اب بھی مانگتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر دنیا میں رہنے کی تو سمجھ آئی تو قبر میں جا کر بہتر کیسے؟ فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے۔ فما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، جب تمہارے برے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا یا اللہ اگرچہ گناہ گار ہیں امتی میرے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، فرمایا اگر تمہارے اچھے اعمال میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں اس پر اللہ کی حمد کروں گا، خوش ہو کر اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ تو عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ